بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ یہودیوں کے سردار مرہب کا قلعہ قموس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں کیسے فتح ہوا۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب اور کرداروں کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہے، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے عیاں تھی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں جو لوگ اعلیٰ درجہ کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ میدان جنگ میں تلوار کے دھنی اور حوصلے میں ضرب المثل تھے۔ ہجرت کے 7ویں برس غزوہ خیبر پیش آیا۔ خیبر میں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے، جن کو فتح کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر یہود اپنے قلعوں میں گھس گئے اور اندر سے پتھر اور تیر برسانے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو قلعوں کے چاروں طرف اس طرح سے پھیلا دیا کہ ہر قلعے کا الگ الگ محاصرہ کر لیا گیا۔ اس طرح ایک قلعے کا دوسرے قلعے سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلے نائم قلعہ فتح ہوا، جس میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے کنانہ بن الربیع کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے قلعے بھی مسلمانوں نے آہستہ آہستہ فتح کر لیے، مگر خیبر کا قلعہ قموس، جس میں مشہور یہودی سردار مرہب رہتا تھا، کسی طرح فتح نہ ہوتا تھا۔ اسلامی لشکر بار بار اس قلعہ پر تابڑتوڑ حملے کرتا، لیکن یہودیوں کی طرف سے زبردست مزاحمت ہوتی تھی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھا اور اس امید کے ساتھ اٹھا کہ جھنڈا مجھے عنایت فرمایا جائے گا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ زبان اطہر سے ادا فرمایا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان جوش و خروش پیدا ہوا کہ دیکھیں کل ہم میں سے کس کو جھنڈا عطا ہوتا ہے۔ حضرت علی بریدہ بن خزیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کی ایک جماعت ایک دوسرے سے کہتی تھی کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مرتبہ پر فائز نہ ہوں گے، کیونکہ وہ آنکھوں میں درد کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ہیں اور درد کی شدت کے باعث اپنے پاؤں نہیں دیکھ سکتے۔ جب صبح ہوئی تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنی ران اقدس پر رکھ کر اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا۔ فوری طور پر آنکھوں کی تکلیف رفع ہو گئی اور آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ان سے سردی اور گرمی دونوں کو دور رکھ۔ ابن ابی یولا کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گرمی کے موسم میں روئی سے بھرا ہوا لباس پہنتے تھے اور ان کو گرمی نہیں لگتی تھی، اور سخت سردیوں میں باریک لباس پہنتے تھے اور انہیں اس سے کوئی نقصان نہ ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آنکھوں کی تکلیف بھی نہ ہوئی۔
جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا تو اس وقت ان کو اپنی خاص زرہ بھی پہنائی اور ذوالفقار تلوار میان میں باندھ کر ارشاد فرمایا، یہ جھنڈا لے کر جاؤ اور لڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اسلام کی طرف سے دعوت دو اور خبر کر دو اس چیز سے جو ان پر حقوق اللہ میں واجب ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لے کر نکلے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر قلعے کے نیچے پتھروں کے ایک ڈھیر پر جھنڈا گاڑ دیا۔ قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سن کر یہودی نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم ہم پر غالب ہو چکے ہو۔ پھر یہودی نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، توریت کی قسم تم اس شخص سے مغلوب ہوگے، یہ فتح کیے بغیر نہ لوٹے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ قلعے سے مرہب کا بھائی حارث یہودی نکلا۔ اس کے ساتھ اس کی قوم کے کئی افراد تھے۔ انہوں نے قلعہ سے باہر نکلتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس سے کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر ادھر متوجہ ہوئے اور تلوار کے ایک وار سے حارث یہودی کو جہنم واصل کر دیا۔ مرہب کو جب اپنے بھائی کے مارے جانے کی خبر ہوئی تو وہ انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ یہ رجس پڑھتا ہوا قلعہ سے نکلا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ستا پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربے کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ مرہب یہ رجس پڑھتا ہوا میدان جنگ میں آیا اور اس قدر جرأت و دلیری کا اظہار کیا کہ مسلمان اس کو دیکھتے رہ گئے اور کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مرہب کے متکبرانہ رجس کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ آپ یہ رجس پڑھ رہے تھے، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح مہیب اور ڈراونا، میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کر دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مرہب نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو ایک شیر موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ رجس کا پہلا مصرع جو آپ کو شیر کا نام رکھنے پر مبنی تھا پڑھا تو اسے اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس کے باوجود اس نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا وار کرنا چاہا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اس کا موقع ہی نہ دیا اور اس کے سر پر نہایت سرعت کے ساتھ اپنی تلوار کا وار کیا۔ ایک ہی وار کارگر ثابت ہوا اور مرہب کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے یہودیوں پر حملہ کر دیا، بہت سے یہودی مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے یہودیوں کے 7 سردار اور بہادر جہنم واصل ہوئے۔ باقی یہودی شکست کھا کر قلعے کی طرف بھاگے اور چاہا کہ قلعے کا پھاٹک بند کر لے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ اس طرح اسلامی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ اسلامی فوج نے جب خیبر کے تمام قلعوں کو فتح کر لیا تو تمام قلعوں والے امان دیے جانے کی فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اہل خیبر کو امان دے دی گئی اور یہ شرط رکھی گئی کہ ہر آدمی اونٹ پر کھانا لاد کر لے جائے اور ان شہروں سے باہر نکل جائے، نقدی، اسلحہ اور تمام سامان مسلمان کے پاس چھوڑ جائیں اور کسی چیز کو چھپا کر نہ رکھیں، اور اگر کوئی ایسا سامان ظاہر ہو جائے جو انہوں نے بتایا نہ ہوگا تو پھر امان بھی ان کے عہد و پیما کی طرح ختم ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب فتح کی خبر لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آغوش مبارک میں لے لیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، تمہاری کوشش اور بہادرانہ کردار کی خبر مجھے پہنچی، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ شکریہ۔